بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا دن بہت مبارک دن ہے۔ اس دن پہلے زمانے میں تین بڑے اہم کام ہوئے ہیں۔ اسی جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام بنائے گئے تھے۔ اسی جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر داخل کیے گئے تھے، اور اسی جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت بھی اسی جمعے کے دن برپا ہوگی، جمعے کے دن قائم ہوگی۔ اور حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعے کے دن کی بڑی فضیلت رکھی ہے۔ ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جمعے کے عربی خطبے سے تھوڑا سا پہلے اور عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کی بھی بڑی تفصیلات ہیں، وقت نہیں ہے۔ فی الحال یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جمعے کے دن ان دونوں اوقات میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ دعا قبول ہوتی۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا جمعے کے دن انتقال ہوتا ہے تو تا قیامت عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے فرمایا کہ کلمہ نہ پڑھنے والا بھی جمعے کے دن اگر اس کا انتقال ہو تو عذاب سنیچر کو شروع ہوتا ہے، جمعے کی فضیلت میں عذاب اس دن نہیں شروع ہوتا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے جمعے کے دن انتقال کی۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ جمعے کا وقت شروع ہوتا ہے تو جو سب سے پہلے آتا ہے، بالکل ابتدائی مرحلے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آنے کے نتیجے میں اتنا ثواب ملتا ہے جیسا کہ اس نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ کو خیرات کیا ہو۔ ہمارے ہاں جو اونٹ ملتا ہے 50-60 ہزار کا، لیکن جو بختی نسل کا اونٹ ملتا ہے 5 لاکھ روپے کا ایک اونٹ ملتا ہے۔ چھوٹے قد و قامت کا ہوتا ہے، 5 لاکھ کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے مرحلے میں گویا آیا اللہ کے راستے میں 5 لاکھ کو خیرات کیا۔ اس کے بعد جو آیا، جیسے کہ اس نے بھینس کو اللہ کے راستے میں خیرات کیا، بھینس بھی 80,000 لاکھ روپے کی بھی آتی ہے۔ اور جو اس کے بعد آتا ہے، جیسے کہ اس نے بکرے کو اللہ کے راستے میں خیرات کیا، اور اس کے بعد جو آتا ہے اس سے چھوٹا جانور، اس سے چھوٹا جانور، یہاں تک کہ اخیر میں جس نے کہ اللہ کے راستے میں صرف انڈے کو خیرات کیا ہو۔ اور جب عربی خطبہ دینے کے لیے امام صاحب منبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ ثواب لکھنے والے جو فرشتے ہیں، یہ فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خود بھی خطبہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کتنی عجیب غریب بات یہ ہے
کہ ہم جو ہے جمعے میں اخیر مرحلے میں آئیں، جمعہ ہمارا ادا ہو جائے، لیکن جمعے کی جو واقعی حقیقی فضیلت ہے ان فضیلتوں سے ہم محروم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے عربی خطبہ شروع ہونے کے بعد نہ نماز ہے نہ کلام ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بول رہا ہے، بات کر رہا ہے، تو اس کو زبان سے کہنا کہ تم چپ ہو جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی لغو کام ہے۔ اس طرح اشارہ کر کے کہا جائے کہ اس وقت یعنی خطبے کے وقت میں زبان سے بات نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہدایت دی ہے کہ جمعے میں جس ترتیب سے لوگ آئیں اسی ترتیب سے آگے کی جگہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو بیٹھ جائیں، اس لیے کہ بعض مرتبہ ہم آگے جگہ چھوڑے رہتے ہیں، بعد میں آنے والے کو کوئی جگہ نہیں ملتی اور وہ گردن پھلانگ کر کے آگے بڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وعید فرمائی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وعید میں شمولیت کا سبب ہم بنتے ہیں جب آگے جگہ چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن من تخطى رقاب الناس فکانما اتخذ جسرا الی جہنم، جو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے بڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسا ہے جیسے کہ اس عمل کے نتیجے میں جہنم میں جانے کے لیے اس کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن غسل کرنا، صحیح کپڑے پہننا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا، خوشبو لگانا، اہتمام کے ساتھ جمعے کے اندر آنا، جمعے سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھنا، جمعے کے بعد جو ہے اگر ہو سکے تو 6 رکعت پڑھنا، نہیں پڑھ سکتے تو 4 رکعت سنت پڑھنا، یہ سنت موقدہ ہے۔ فرائض کے علاوہ اللہ رب العزت نے بہت ساری سنتیں تاکیدی بنائی ہیں۔ سب سے تاکیدی جو سنت ہے فجر سے پہلے کی 2 رکعت کی، اس کے بعد مغرب کے بعد کی 2 رکعت کی، اس کے بعد ظہر کے بعد کی 2 رکعت کی، اس کے بعد عشاء کے بعد کی 2 رکعت کی، اس کے بعد ظہر سے پہلے کی 4 رکعت کی۔ کہ جمعے کے دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق جمعے سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ظاہر کہ سنت موقدہ ہم اسی صورت میں پڑھ سکتے ہیں جبکہ عربی خطبہ شروع ہونے سے بہت پہلے آئے، تو ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ مجھے بتایا گیا کہ 1 بجے عربی خطبہ شروع ہوگا، تو وقت کی پابندی بھی دین کا حصہ ہے۔ ایک صحیح حدیث ہے بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات بھی موقع محل دیکھ کر وقت کی رعایت کے ساتھ لوگوں کے موڈ کا لحاظ کر کے، حالات کا لحاظ کر کے گفتگو کیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے موقع دین کی بات کہی جائے اور دین کی بات اکتاہٹ کے ساتھ سنی جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین سمجھنے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔